سوات ہندوکش پہاڑی سلسلے سے جڑا پاکستان کا ایک ایسا جنت نظیر خطہ جسے دل فریب حسین قدرتی مناظر اور قدیم تاریخی آثار کی بدولت ایشیا کا سوئٹزرلینڈ کہا جاتا ہے۔ یہ وادی اپنی جاذبیت، جغرافیائی محل وقوع، تہذیب، ثقافت، شادابی اور خیرہ کن مناظر کے باعث دنیا بھر میں سیاحت کے لیے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ قدرت نے اس پرفسوں، حیرت انگیز اور دلکشا علاقے کو جن فیاضیوں، رعنائیوں اور حوالوں سے مالا مال کیا ہے وہ بے مثل بھی ہے اور بے بدل بھی۔ برف پوش چوٹیاں، گیت گاتی آبشاریں، سرسبز وسیع میدان، صاف و شفاف پانی کے چشمے، طلسماتی جھیلیں، پرشور دریائے سوات اور گھنے جنگلات دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں۔ I think it's a combination of everything. If you're talking about natural lakes, if you're talking about forests, if you're talking about natural waterfalls, plains, camping sites, trees, agriculture. So it's a combination, it's a very unique combination which offers. کالام سطح سمندر سے 7000 فٹ کی بلندی پر واقع ایک ایسی وادی جس کی سیر کیے بغیر سوات کی سیاحت مکمل نہیں ہوتی۔ کالام کے چاروں جانب بلند و بالا پہاڑی سلسلوں کے لامتناہی سلسلے ہیں جن کے درمیان میں وادی کالام دلہن کے ماتھے پر سجے جھومر کا منظر پیش کرتی ہے۔ رنگ برنگے قدرتی پھول، سیب کے جھومتے ہوئے درخت اور لہلہاتے کھیت دیکھنے والوں کو ساکت کر دیتے ہیں۔ دریائے اتروڑ اور دریائے اشوکا یہ پرکشش سنگم کالام کی خوبصورتی کا اہم حصہ ہے۔ کالام از فیمس فار اٹس ہاسپٹیلٹی، میں کہوں گی سب سے زیادہ وہاں کے لوگ بہت ہاسپٹیبل ہیں، وہ ٹورسٹ کو ویلکم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کی جو نیچرل بیوٹی ہے، نیچرل لینڈسکیپس، میں پوری دنیا میں یورپ میں پھری ہوں، بٹ میں ایک ہائکنگ ٹرپ پہ خود گئی تھی اندراب لیک، بلو واٹر ایک ریزورٹ ہے، وہاں سے ہم نے ایک بلو واٹر کا نام دیا ہے، اور اس کی جو ہائکنگ ٹرپ کی میرے پاس کچھ پکچرز آئی کوڈ ناٹ کیپچر دیم ان پکچرز، اٹ واز جسٹ unbelievable. The natural landscape and beauty is just amazing. کالام سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر گھنے جنگلات کا ایک وسیع سلسلہ موجود ہے جن میں سورج کی روشنی بمشکل چھن چھن کر گزرتی ہے۔ اسی جنگلاتی سلسلے میں 7550 فٹ کی بلندی پر واقع پائن ٹریز کا یہ خوبصورت جنگل ابر آلود اور بارانی جنگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ شاہ بلوت کے گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ سڑک پر آگے بڑھتے ہوئے ایک عجیب قسم کی خوشی اور ٹھنڈک کا احساس ہوتا ہے۔ پاکستان میں اٹس ون آف دا بگیسٹ پلین فارسٹ ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے نارمل جو فارسٹ ہوتے ہیں وہ پہاڑوں پہ ہوتے ہیں، سو اٹس پلین فارسٹ ہے۔ اٹس از ون آف دا یونیک، آئی تھنک جو اس کی لوکیشن ہے، اٹس جسٹ امیزنگ۔ اوشو، مٹلتان اور آبشار کے حسین مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کالام سے 37 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع خالق کائنات کا ایک انوکھا کرشمہ آنکھوں میں حیرت بھر دیتا ہے۔ یہ منظر ہے موم کی طرح پگھلتی مہٹن جھیل کے دریا میں تبدیل ہونے کا۔ ہندوکش پہاڑی سلسلے کے دامن میں واقع اس جھیل کا لاسانی حسن اور غیر معمولی خوبصورتی انسان کو اپنے سحر میں جکڑ لیتی ہے۔ یہ جھیل سطح سمندر سے 9400 فٹ بلند ہے۔ مہٹن جھیل، جسے مچھلیوں کی جھیل بھی کہا جاتا ہے، وادی سوات کی سیاحت کا ایک اہم حصہ ہے۔
یہ اتنی حسین جھیل جس کو آپ دیکھ کے بس کھو جائیں کہ یہ کون سی جگہ ہے. آس پاس آپ کے پہاڑ ہیں اور بیچ میں ایک بلو کلر کی جھیل بہتی ہوئی جا رہی ہے اور اتنا اچھا یہاں پہ موسم ہے. تو مجھے بہت حسین لگا. مجھے ایسا لگا واقعی میں نے خوابوں میں کبھی دیکھی ہوں گی یہ چیزیں, اب میں اس کو ریئل میں دیکھ رہی ہوں. مہو ڈنڈ ایک جھیل ہے. مہو ڈنڈ کا مطلب یہ پشتو میں نام ہے. مہو کہتے ہیں مچھلی کو اور ڈنڈ کہتے ہیں جھیل. مہو ڈنڈ مطلب کہ مچھلیوں کی جھیل. وادی سوات کو حقیقت میں جھیلوں کی وادی بھی کہا جا سکتا ہے. یہاں موجود ان گنت خوبصورت اور قدرتی جھیلیں ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے اوجھل ہیں. سوات میں جو موجودہ لوگوں نے ڈسکور کیے ہیں وہ تقریباً 57 جھیلیں ہیں, اور ان کو مائنرز کو ملا کر جو چھوٹی جھیلیں ہیں تقریباً 200+ ہے. تو اس چینل کے توسط سے میں جو انٹرنیشنل ہائیکرز ہے, ہمارے پاکستان کے جو ہائیکرز ہے قومی سطح پر, اور جو لوگ ہائیکنگ میں دلچسپی لیتے ہیں, ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہر سال یہاں جو ہے آ کر جو ہے نئی نئی جھیلیں دریافت کرو. دریائے اتروڑ کے ساتھ ساتھ کالام سے 20 کلومیٹر کی مسافت پر واقع یہ دلکش اور تلسماتی جھیل کنڈولو جھیل ہے. یہ حسین ترین جھیل اپنی لازوال خوبصورتی اور غیر معمولی سحر انگیزی کے باوجود ابھی تک سیاحوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے. برف سے ڈھکی چوٹیوں, نیلگوں آسمان کے نیچے, بادلوں کے سائے میں ایک پیالے کی مانند چاندی جیسے شفاف پانی والی کنڈولو جھیل ایک تلسماتی منظر پیش کرتی ہے. جھیل کے اطراف میں پھیلے ہوئے حسین مناظر, ہندوکش پہاڑوں پر پڑی چمکتی برف, سرسبز چراگاہیں اور صحت بخش آب و ہوا جسم و جان کو تازگی کا احساس دلاتی ہیں. کنڈولو جھیل انفرادیت, کشش اور فیاضی سے لبریز ہے. Kandol is like, in Pashto we call it a big bowl. It is so beautiful and so big that we tracked up. It was a day's hike and we tracked up and it was so huge and beautiful. It's a place worth visiting and seeing. یہ ہمارا وطن نہیں ہے, یہ ہمارا گھر ہے, اور اتنی خوبصورت جگہ چھپی ہوئے ہوں جو یورپ کا مقابلہ کر رہا ہو, تو ظاہر ہے دکھ والی بات ہے. اس کو ہم ڈسکور نہیں کریں گے, ہم نہیں سنواریں گے تو کون کرے گا. فارنر بھی کافی سارے, وہ خود کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ تھوڑا سا ڈیولپ ہو, it's more beautiful than their countries. خالق کائنات کی لاتعداد کرشمے یہاں بکھرے پڑے ہیں, جنہیں دریافت کر کے ہم ملکی اور بین الاقوامی سیاحت کو مزید فروغ دے سکتے ہیں. وادی سوات میں سیاحت کے فروغ کے لیے نئے سیاحتی مقامات کو بھی سامنے لایا جا رہا ہے. عزرالدین ٹریکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور ہر وقت سوات کے نئے سیاحتی مقامات کی دریافت میں رہتے ہیں, اور آج ہمیں یہ وادی سوات کے ایک ایسے سیاحتی مقام کی سیر کروائیں گے جو حال ہی میں منظر عام پر آیا ہے. گبن جبہ سوات کی ایک ایسی وادی جو سرسبز وسیع میدانوں, گھنے جنگلات اور برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے. یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے. یہ ریسنٹلی ایکسپلور ایریا ہے. یہاں پر ایک وسیع میڈو ہے, نیچے جو ہے فورسٹ ہے, اور یہاں پر یہ والا میڈو ہے, اس کے بعد جو ہے سیکنڈ اور تھرڈ میڈوز ہے. تو یہ میڈوز جو ہے یہ آسانی سے ایکسیس کر سکتے ہیں ایک ہائیکر یا ایک نارمل ٹورسٹ جو ہے. پھر اگر آپ اس کے اوپر چلے جائیں تو اوپر درال لیک ہے, اور درال لیک سے اوپر جو ہے ایک پورا سیریز جو ہے لیکس کا شروع ہو جاتا ہے. انشاءاللہ یہ سوات کا آنے والے وقتوں میں ایک اور ون آف دا بیسٹ سائٹ
फॉर टूरिज़म इंशाल्लाह बन जाएगा. गब्बिन जब्बा का ये खूबसूरत इलाका बादलों की अमाज का भी है, जहां मौसम आंख मचोली खेलते हैं. सयाहों की बड़ी तादाद गब्बिन जब्बा के खूबसूरत मनासिर अपने अंदर समेटने के लिए यहाँ का रुख कर रही हैं. ट्रैकिंग वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन जब हम लोग ऊपर आए और हम लोगों ने व्यू देखा तो इट वॉज सो इनकैंटिंग और बहुत ज़्यादा मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा. यकीन करें कि भूख भी नहीं लगी हमें. रास्ते में थोड़ा सा हुआ है, ऊपर आए हमारी भूख ही ख़त्म हो गई है. इतना हसीन था हमने, और ये मंज़र देख के ना हमारी भूख ख़त्म हो गई थी. आपकी वसातत से मैं पूरे मेहमानों को ये मैसेज देता हूँ कि यहाँ पे टेंट लाने की या खाने का जो मुनासिब इंतज़ाम है वो यहाँ पे है, तो कोई चीज़ लाने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं होगा इंशाल्लाह. वादी सवात कुदरत की सनाई, कारीगरी और मौजिज़ नुमाई का एक इजहार है जिसे लफ्ज़ों में बयान करना मुमकिन नहीं. इस दिलगुदास खित्ते का गोशा गोशा बिलाशुबा रानाइयाँ समेटे हुए है. इसकी बेमिसल खूबसूरती सयाहों के दिलों को खींचती है और उनके दिलों पर नक्श हो जाती है. 12 महीने जो है ना टूरिस्ट के लिए बेहतरीन फैसिलिटीज़ है, तो आकर स्वाद देख ले और ये अपने जहनों में इसकी खूबसूरती को नक़श करके जो है ना वापस जाए इंशाअल्लाह. मुझे उम्मीद है कि जिसने एक बार स्वाद देख लिया वो वापस ज़रूर स्वाद आएगा. पूरे पाकिस्तान के लोगों को यही पैगाम है कि यू आर मिसिंग समथिंग इन पाकिस्तान. स्वात इज़ अ टूरिस्ट पैराडाइज, इट्स अ सेफ प्लेस, इट्स अ हेवन ऑन अर्थ. जहाँ आपको नेचुरल ब्यूटी अपनी प्रिस्टीन कंडीशन में मिले, साफ़ सुथरे दरिया मिलें, वाइल्ड लाइफ मिले और अच्छे वेलकम लोग मिलें, और आप रिलैक्स करना चाहते हो और आप सुकून से दिन गुजारना चाहते हो, तो स्वाद से अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन राइट नाउ पाकिस्तान में कोई नहीं है. कुदरत की कमालात और हुनरकारी के जो नमूने सवात में मिलते हैं वो दुनिया में कहीं और नहीं मिलते. इस वादी का लैंडस्केप, जोग्राफियाई महले वकू और नहरंगियाँ इसे एक गोना इनफरादियत से हमकिनार करती हैं. ये कहना बेजाना होगा कि सवात एशिया का स्विट्ज़रलैंड नहीं, स्विट्ज़रलैंड यूरोप का सवात है.